بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے پچھلی ایپیسوڈ میں دیکھا، پادری حضرت عامر اور شمونہ کو لے کر گرجا گھر میں داخل ہو گیا تھا۔ حضرت عامر نے سب سے پہلے عصر کی نماز پڑھی۔ اس عرصہ میں پادری نے شمونہ سے دریافت کیا، بیٹی کیا تم حکیم شمعان کی دختر ہو؟ شمونہ نے جواب دیا، مشہور ایسا ہی ہے۔ پادری نے کہا، 2 برس سے کچھ زیادہ عرصہ ہوا جب میں نے تمہیں دیکھا تھا، تمہارے واقعات مجھے معلوم ہیں۔ شمونہ کہتے ہیں میرے متعلق کوئی راز ہے۔ پادری نے کہا، یہ سچ ہے، وہ راز مجھے معلوم ہے، لیکن جب تک حکیم شمعان زندہ ہیں میں اس راز کا ایک لفظ بھی زبان سے نہیں نکال سکتا۔ اب حضرت عامر نماز پڑھ کر آ گئے۔ پادری نے ان سے کہا، میں ایک کتاب اٹھا کر لاتا ہوں، اس میں کچھ گزشتہ اور کچھ آئندہ کے لوگوں کے حالات لکھے ہوئے ہیں، انہیں سننا اور جو میں دریافت کروں وہ بتانا۔ پادری اٹھ گیا اور ایک پرانی کتاب جسے دیمک لگی ہوئی تھی اٹھا کر لایا۔ اس نے اسے پڑھنا شروع کیا۔ اس میں لکھا تھا، سرزمین عرب میں ایک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوں گے، ان کی قوم انہیں سخت اذیتیں دیں گی، وہ وطن سے جلا وطن کر دیے جائیں گے، ان کی تعلیم نیکی، پرہیزگاری، صداقت اور توحید پرستی کی ہوگی، ان کا دین چمکے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے پاس بلا لے گا۔ حضرت عامر نے کہا، اللہ کی قسم، عرب میں یہ نبی مبعوث ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم نے انہیں بے حد ستایا، وہ لوگوں کی زیادتیوں سے تنگ آ کر اپنے وطن مکہ سے مدینہ میں ہجرت کر گئے۔ ان کی تعلیم کا خلاصہ وہی ہے جو آپ نے فرمایا، ان کا وصال ہو چکا ہے۔ پادری نے کہا، ان کے جانشین موزوں قد کے ہوں گے، جن کا رنگ کھلتا ہوا گندمی ہوگا، چہرہ نرم، پیشانی چوڑی، ناک موزوں اور آنکھ بڑی ہوں گی۔ حضرت عامر نے کہا، اس وقت وہی خلیفہ ہیں، ان کا نام حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ پادری نے کہا، عراق کی طرف سے ایک علم آئے گا جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین کا بھیجا ہوا ہوگا، یہ علم سیاہ رنگ کا ہوگا، اس کے زیر سایہ دلیران عرب ہوں گے، ان کی داڑھیاں ہوں گی، ان کا سپہ سالار ایک مضبوط جسامت اور شاہ سوار شخص ہوگا، اس کا سینہ کشادہ ہوگا، دونوں شانوں میں خاصا فاصلہ ہوگا، چہرے پر چیچک کے نشان ہوں گے۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہم لوگ عراق ہی سے آئے ہیں، ہمارا علم سیاہ ہے اور اس کا نام ریات العقاب ہے، ہمارا سپہ سالار ایسا ہی ہے جیسا آپ نے کہا، ان کا نام حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ پادری نے کتاب بند کر کہا، یہ شخص عظیم الشان فاتح ہوگا، تمام ملک شام ان کے ہاتھوں پر فتح ہو جائے گا، اب تم ان کے تمام حالات مجھے سناؤ۔ حضرت عامر نے کہا، لیکن ان کے حالات ایسے نہیں ہیں جو ذرا سی دیر میں بیان کیے جا سکیں۔ پادری نے کہا، یہ میں بھی سمجھتا ہوں، میری یہ خواہش ہے کہ میں ان کے تمام حالات سنوں۔ حضرت عامر نے کہا، بہت اچھا، اس وقت تک کہ تمام حالات آپ کو سناؤں گا۔ اس وقت چند پادری اور کچھ عورتیں آئیں۔ پادری نے انہیں اپنے پاس بٹھا کر حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، یہ اس گرجا گھر کے دین دار مرد اور عورتیں ہیں، مرد راہب اور عورتیں راہبہ نن کہلاتی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نفسانی خواہشات کو جانتے بھی نہیں، ہمیشہ کنوارا رہنے کا عہد کر کے گرجا میں داخل ہوئے ہیں اور اپنی تمام عمر عبادت اور ریاضت میں گزار دینے کا عہد کر چکے ہیں۔ حضرت عامر نے کہا، کیا مذہب عیسائی میں شادی نہ کرنے والوں کا رتبہ بڑھا ہوا مانا گیا ہے؟ پادری نے جواب دیا، شادی نہ کرنا زبردست قربانی ہے، اس سے ان کا رتبہ بڑھ جاتا ہے، کیا تمہارے مذہب میں یہ بات نہیں ہے؟ حضرت عامر نے جواب دیا، ہمارے مذہب میں یہ بات نہیں، ہمارے ہاں شادی کرنا ضروری ہے۔ پادری نے کہا، خیر تم حضرت خالد کے واقعات سناؤ۔ حضرت عامر نے سنانا شروع کیے۔ کہا، سنیے، ہمارے رہبر و ہادی، فخر و انسان و فخر رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کے معزز ترین خاندان میں سے تھے۔ ان کی 8ویں پشت میں ان کے جد اعلیٰ مراد تھے۔ مرہ کے 3 بیٹے کلاب، تمیم اور نقیض ہوئے۔ کلاب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مور سے اعلیٰ تھے، تمیم حضرت ابو بکر صدیق موجودہ خلیفہ کے تھے اور نقیض حضرت خالد کے مورث تھے۔ پادری نے کہا، گویا حضرت خالد بھی قریش کے معزز ترین خاندان سے ہیں، ان کا سلسلہ نسب تمہارے رسول اللہ سے 8ویں پشت میں مل جاتا ہے۔ حضرت عامر نے کہا، جی ہاں، نقیض کا بیٹا مخزوم تھا جو تمام قریش میں کثیر العیال اور فارغ البال شخص گزار ہے۔ بنی مخزوم کا
مشہور قبیلہ اس شخص کی طرف منسوب کیا جاتا ہے چونکہ وہ حضرت خالد کے مورث ہیں، اس لیے حضرت خالد مخزومی کہلاتے ہیں۔ مخزومی کی نسل میں ایک شخص مغیرہ تمام قریش میں مشہور جنگجو اور بہادر شاہ سوار گزرے ہیں۔ وہ تمام قریش کی فوج کا سردار تھا۔ اس کا لقب صاحب الانا پڑ گیا تھا۔ اس کا بیٹا ولید ہوا جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں تھا۔ اسی ولید کے بیٹے حضرت خالد ہیں۔ ولید بن مغیرہ نہایت خوبصورت اور وجیحہ تھا۔ اس کی اسی خوبصورتی کی وجہ سے اسے ریحانہ قریش کا پھول کہتے تھے۔ اسے اللہ تعالیٰ نے سبھی نعمتیں عطا کی تھیں۔ حسن و جمال کے علاوہ فصاحت، لیاقت، دولت اور حشمت بھی عطا فرمائے تھے۔ وہ تجارت بھی کرتا تھا اور زراعت بھی، اس لیے اس کی ریاست و عمارت بڑھی ہوئی تھی۔ اس کے سینکڑوں باغ و بستان تھے، ہزاروں مویشیاں، بکریاں، گھوڑے اور اونٹ تھے۔ تجارت کا یہ عالم تھا کہ اس کی تجارتی کوٹھی میں بزازی سے لے کر جواہرات تک فروخت کے لیے موجود رہتے تھے۔ اس کے قافلے بیرون ارض میں تجارت کے لیے جاتے تھے۔ 20 ایجنٹ تھے جو مختلف ممالک میں جا کر خرید و فروخت کرتے تھے۔ اس کی دولت کا یہ عالم تھا کہ اس کے خزانہ میں 1 لاکھ دینار سرخ اور 10 لاکھ روپیہ ہر وقت نقد موجود رہتا تھا۔ انہی وجوہات سے وہ وحید القوم بھی تھا، لیکن اس کے تمول و ضیاع ہونے نے اسے اللہ تعالیٰ سے روگردان کر دیا تھا۔ وہ بتوں کا پرستار تھا۔ جب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع کی اور بتوں کے پرستاروں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی پرستش کی تلقین کی تو ساری قوم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف برک اٹھی۔ قوم کے سرکردہ لوگوں نے متفقہ طور پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرنی اور انہیں استغفر اللہ اذیت پہنچانی شروع کر دی۔ ولید نے بھی عداوت پر کمر باندھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو جس قدر اذیتیں پہنچائی گئی اور ان کے خلاف جس قدر ظالمانہ منصوبے بنائے گئے، ان میں سے زیادہ تر ولید ہی کے دماغی اختراق کا نتیجہ تھے۔ اگرچہ ولید سمجھ چکا تھا کہ اسلام حق ہے، قرآن شریف انسانی کلام سے بالاتر ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، لیکن دولت کے غرور، امارت کے فخر اور قریش کے لیڈر ہونے کے زعم میں وہ صداقت کو اختیار کرنے کی بجائے اس کی مخالفت میں ہم تن مصروف ہو گیا تھا۔ وہ آبائی جہالت کو نہ چھوڑ سکا۔ آخر اسلام کی مخالفت کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی امارت جاتی رہی، دولت خاک میں مل گئی اور وہ خود بھی مارا گیا۔ اسی ولید کے ایک بیٹے حضرت خالد بھی ہیں۔ ولید کے بیٹے تو بہت سے ہوئے، لیکن ان میں سے 7 مشہور ہیں۔ ان کا نام یہ ہے: سمیان، آس، قیس، عبدالشمس، ولید، ہشام، ہمارہ اور خالد۔ ان میں حضرت ولید، حضرت ہشام، حضرت عمارہ اور حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے، باقی باپ کی طرح دولت اسلامی سے محروم ہی رہے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت نبوی سے تقریباً 20 سال قبل پیدا ہوئے۔ انہوں نے کفر کی آغوش میں آنکھیں کھولیں، کفر کی گود میں پرورش پائی اور کفر ہی کے عالم میں ہوش سنبھالا۔ ان کی والدہ کا نام لبابہ صغریٰ بنت حارث حلالیہ تھا۔ لبابہ صغریٰ 3 بہنیں تھیں، ایک لبابہ صغریٰ، دوسری لبابہ کبریٰ جن کی کنیت فضل تھی اور ان کی شادی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب سے ہوئی تھی، تیسری ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی جن کا نکاح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا تھا۔ اس طرح حضرت خالد کو سرور کائنات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی اعضاء میں ہونے کا بھی شرف حاصل ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ہوش سنبھالا تو انہیں ان کے والد نے تعلیم دلانی شروع کی، لیکن ان کی طبیعت کا رجحان علم حاصل کرنے کی طرف نہیں تھا۔ بڑی مشکل سے انہوں نے کچھ تعلیم حاصل کی، آخر تعلیم سے باغ نکلے۔ البتہ شاہ سواری اور جنگی فنون اعلیٰ پیمانہ پر حاصل کیا، یہاں تک کہ وہ نہایت بہادر جنگجو اور دلیر ہو گئے۔ اہل قریش نے نوجوانی ہی کے عالم میں انہیں فوج کی سپہ سالاری سپرد کر دی۔ وہ بھی اپنے باپ کے ساتھ مسلمانوں کو ستانے اور انہیں اذیت پہنچانے میں کوشاں رہتے تھے۔ کفار کے لشکر کی سپہ سالاری انہیں حق و صداقت کی طرف راغب نہیں ہونے دیتی تھی۔ وہ اسلام کو حق سمجھتے ہوئے بھی اس سے روگردانی کرتے رہے۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر بیان کر کے خاموش ہو گئے۔ انہوں نے فرمایا، چونکہ دن چھپ رہا ہے، مجھے مغرب کی نماز پڑھنی ہے، اس لیے اب نماز پڑھ کر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ بیان کروں گا۔ یہ کہتے ہی حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، وضو کیا اور نماز پڑھنے لگے۔ جب نماز پڑھ کر آئے تو پادری نے انہیں اور شمونہ کو کھانا پیش کیا۔